آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد افضل سٹی انڈیا نیوز میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی اس اہم خبر پر ایک نظر۔ پارلیمنٹ نے مرکزی حکومت کی جانب سے پیش کردہ وندے ماترم بل کو منظوری دے دی ہے۔ جمعرات کو لوک سبھا نے بھی اس بل کو منظور کر لیا، جبکہ اس سے ایک روز قبل راجیہ سبھا بھی اس کی منظوری دے چکی تھی۔ بل پر بحث کے دوران آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ نے اس کی سخت مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ وندے ماترم کو لازمی طور پر گانے کی شرائط آئین ہند کے آرٹیکل 25 کے تحت حاصل مذہبی آزادی کے بنیادی حق سے متصادم ہے۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ جن گن من ملک اور اس کے عوام کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ وندے ماترم کو ہر شہری پر لازمی طور پر مسلط نہیں کیا جانا چاہیے۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ ملک کی آزادی کے لیے بے شمار مجاہدین آزادی، جن میں مولانا محمود حسن دیوبندی اور مولانا عبدالکلام آزاد جیسے رہنما شامل ہیں، جنہوں نے عظیم قربانیاں دی ہیں، لیکن آج ان کی خدمات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اب ہم یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ جنگن من جب آپ پڑھتے ہیں تو جنگن من میں کیا دکھتا ہے کہ یہ دیش دکھتا ہے اور دیش کی جنتا دکھتی ہے۔ جب آپ وندے ماترم پڑھتے ہیں تو وہ تو ایک بھگوان اور دیوی کے بارے میں پوجا کی بات ہے اس میں۔ اب ان مجاہدین آزادی کو کیا بولیں گے جنہوں نے اس دیش کے لیے قربانی دی، چاہے وہ مولانا محمود الحسن ہو، حسین احمد مدنی ہو، مولانا ابوالکلام آزاد ہو، مولانا کافی ہو۔ یہ تو دیش کو آزاد کرانے کے لیے کیا تھا۔ یہاں پر آپ دیش کو اس طرح سے پیش کر رہے ہیں، اور جنگن من جو لکھا گیا تھا وہ تو جنتا کے لیے لکھا گیا تھا۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ 1950 میں راجندر پرساد نے بہت بڑی غلطی کی، بغیر ریزولوشن کے انہوں نے کہہ دیا کہ نیشنل سانگ ہے، جبکہ ریزولوشن لینا چاہیے تھا ان کو۔ تو اور کہیں پر بھی نیشنل سانگ کا ڈیفینیشن نہیں ہے، تو آپ اس کو اس طرح سے مسلط کر رہے ہیں دیش کے اوپر، تو یہ غلط ہے بالکل۔ آرٹیکل 25 فریڈم آف ریلیجن ہے، اس کے سٹینزاز پڑھ لیجئے آپ۔ میں ایک مسلمان ہوں، میں سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں کرتا ہوں۔ اگر میں کسی کی بات کروں گا تو مسلمان کہاں رہوں گا؟ تو آپ تو آرٹیکل 25 کا، 26 کا، 29 کا گریو وائلیشن کر رہے ہیں۔ اور یہ بتا دیجئے، یہ سنگھی RSS کے لوگ کبھی وندے ماترم پڑھے؟ یہ لوگ کہاں پڑھے بتائیے؟ معافی نامے لکھ رہے تھے، اور ہندو مہاسبھا اور مسلم لیگ تو فوج جمع کر رہے تھے انگریزوں کو دینے کے لیے۔ آپ نے کبھی زندگی میں پڑھا ہی نہیں۔ اور آخری بات، ہمارا سمویدھان کا جو پریامبل ہے وہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ وی دا پیپل، بھارت ماں سے نہیں شروع ہوتا ہے نا، کہاں شروع ہوتا ہے؟ تو آپ تو یہ تو بالکل ہی سمویدھان کے خلاف، ان مجاہدین آزادی کے خلاف، اور جو کام بوس نہیں کیے، ربندر ناتھ ٹیگور نہیں کیے، وہ کام آپ یہ کر رہے ہیں۔ جو کمیٹی بنائی گئی تھی انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو یہ سب مقصد ایک ہی ہے کہ اس دیش کو ایک ہندو تھیوکریٹک کنٹری بنایا جائے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں، اور بیجو ایمانوئل کا ججمنٹ آج بھی ریلیونٹ ہے اور کل بھی ریلیونٹ رہے گا۔